نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال الله تعالى في موضع آخر ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاجب و سزاوار ہیں جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق مالک و رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جو کتاب کا درس سماعت فرما رہے تھے وہ الاصول الثلاثہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب، جس کے اندر 3 اصول ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ 3 اصول وہ اصول ہیں کہ جن کے بارے میں ہر ایک مسلمان مرد عورت کو جاننا، پہچاننا اور ان کا علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ان 3 علوم میں سے پہلے ہم نے ابھی تک سنا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، پھر اس کے بعد دین اسلام کی معرفت، اور پھر جو تیسرا اصول ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا اصول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی بعثت کا مقصد، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ یہ تمام کی تمام جانکاری ایک مسلمان کو ہونی چاہیے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے۔ اس نبی کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہاشمی خاندان میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی ان کے خاندان میں سے تھے، جو کہ عربی النسل تھے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نام ذکر کیے گئے، جیسا کہ آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام ماہی ہے، آپ کا نام حاشر ہے، آپ کا نام توبہ ہے، آپ کا نام رحمت ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام کے تمام نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال کی عمر تھی، یعنی 40 سال کی عمر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا وہ سورہ علق کی جو 5 ابتدائی آیتیں ہیں ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا گیا؟ نبی بنایا گیا۔ لہذا وہ سارا منظر کہ غار حرا کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تنہائی کے اندر، آپ کے نبوت سے پہلے آپ پر خواب آتے تھے، جو خواب دیکھتے تھے وہی سچا خواب ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا پھر اس کے بعد ایک بار فرشتہ آیا، آپ کو دبوچا اور آپ پر یہ وحی نازل ہوئی۔ لہذا آپ گھر پر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی زملو، مجھے چادر اڑا دو، لہذا مجھے اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے۔ یہ سارے مناظر، یہ ساری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، نبی بنایا اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے، اور رسول بنایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کے ذریعے سے۔ علماء مفسرین نے نبی اور رسول کے اندر تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی بنایا ہو، لیکن اس کی تبلیغ کا حکم اسے نہ دیا گیا، وہ نبی ہے۔ اور رسول یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی بنایا اور پھر اس کے پہنچانے کا لوگوں تک حکم دیا، لہٰذا وہ نبی اور رسول ہے، وہ رسول ہے۔ تو لہٰذا ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، تھوڑا سا یہ فرق ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے سے نبی اور ان آیات کے ذریعے سے رسول بنایا۔ اچھا، رسول بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال غالباً مکہ کے اندر گزارے، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ اور آپ کی جو مکی زندگی، آپ کی زندگی کو اگر تقسیم کر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تو مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی ہے، اور اس سے قبل آپ کی زندگی دیکھی جائے تو زیادہ زمانے جاہلیت کی زندگی بھی ہے، لیکن کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے اندر کبھی شرک نہیں کیا۔ آپ کی زندگی اتنی پاک، اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا واللہ لعمرک، اے نبی آپ کی عمر کی قسم ہے۔ یعنی یہ زندگی کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ جس زندگی کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ وہ عرب کا ماحول آپ دیکھیں کتنا بگڑا ہوا ماحول تھا، کون سا ایسا گناہ نہیں تھا جو اس معاشرے کے اندر نہ پایا جاتا ہو، لیکن ایسے معاشرے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قم فانذر، اے نبی آپ کھڑے ہوئے اور ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ شرک سے ڈرائیے۔ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، اور توحید کی دعوت دیجیے۔ یعنی سب سے پہلا پیغام جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ اسی چیز کا تھا کہ آپ لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کا حکم دیں۔ اسی طرح سے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اطہر اعمالک من الشرک، یعنی اپنے عملوں کو شرک سے پاک کیجیے۔ یعنی ہر دعوت کے اندر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر توحید کا حکم ہے۔ تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نبوت کی جو زندگی وہ کتنی سال تھی؟ 23 سال۔ 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر اور 10 سال مدینے کے اندر گزارے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے آمد سے ماقبل آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ معجزات، وہ واقعات جو ہوئے تھے لہٰذا ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ لہٰذا یہ تفصیل کا موقع نہیں کہ مکمل طور پر ذکر کیا جائے، بلکہ اشارت نابضرات کے سامنے بس ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل طور پر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی زندگی تھی۔ ہاں، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، آپ کے دن کیسے گزرتے تھے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھی۔ لہٰذا ایک مسلمان کی لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے اندر، مکہ زندگی کے اندر رہے، پھر آپ کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور مدینہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور معراج میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آپ کو جنت و جہنم کی سیر اور اسی طرح ساتوں آسمانوں کی سیر، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ کے سارے احکام وہاں پر یہ نازل ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا کہ آپ نے ہجرت کی، آپ کو معراج ہوئی، اور اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار جو واقعات ہیں، لہٰذا ان واقعات کے بارے میں بھی مکمل جانکاری حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کی لازم و ضروری ہے، کیونکہ جب ہم تک رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے نہیں تو لہٰذا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ جتنی جانکاری آپ حاصل کریں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں کتنے فکر مند تھے، وہ ہمارے کتنے خیر خواہ تھے۔ سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے والدین کتنے ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ امت کا کوئی نہیں ہے۔ وہ منظر آپ یاد کیجئے کہ جب میدان محشر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت اگر کسی کو یاد ہوگی، اپنی امت یاد ہوگی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سجدے کے اندر گریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مناجات کریں گے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ میرے محبوب آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت، میری امت۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیں گے
وہ شفیع المذنبین ہوں گے، وہ موحدین کے لیے، توحید والوں کے لیے سفارش کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کا جو منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ اعلیٰ منصب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، لہٰذا آپ مقام محمود پر ہوں گے۔ تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا ایک مسلمان کے لازم و ضروری ہے۔ لہٰذا اس مختصر وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کی پیدائش، آپ کی وفات تک کے جو بھی حالات ہیں مکی زندگی کے، مدنی زندگی کے، لہٰذا آپ پر وحی کے نزول کے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کے معاملات، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات، لہٰذا غیر مسلمین کے ساتھ آپ کے معاملات، یہ سارے کے سارے جو پہلو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، لہٰذا ہمیں اس سے واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بور نہیں ہوتا تھا، آپ کی مجلس کو چھوڑنا صحابہ کرام پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم خو تھے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے پاس نہیں ہوتے۔ تو آپ کے مزاج کے اندر نرمی تھی، آپ کے اندر کبھی بھی تکبر و گھمنڈ نہیں تھا، آپ چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے گویا کہ کوئی، جیسے کہ آپ کی نظریں نیچے ہوتی تھی، گویا کہ آپ کسی پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں۔ جیسے کوئی انسان پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اس کی نگاہ کہاں پر ہوتی ہے؟ تو ایسے وسلم کے اخلاق کے مبارکات تھے۔ حتیٰ کہ فاتح بن کر جب مدینہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس کا تو بھی رسول اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، لیکن آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے، کوئی فخر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ تو لہٰذا اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہم نبی پر ایمان لے آئیں، ہم نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہاں آج ہم اور آپ دیکھیں کہ نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی انسان کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ محبت سے نبی کا دعویٰ ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان کو۔ اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو لہٰذا وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ بن جائے، تمہارے والدین سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پوری آیت اللہ رب العالمین فرمائی کہ اگر ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری تجارتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جتنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہوگی ایمان بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو محبت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، آپ کے حکم کی پیروی کی جائے، آپ کی بات جہاں بھی آ جائے دنیا کی سارے انسانوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات پر عمل کیا جائے، آپ کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر کے نبی سے محبت کریں، اور نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں اور نبی کا دفاع کریں۔ نبی کے بارے میں اگر کوئی بن کر کوئی بھی ایسی بات کہے لہٰذا ہم اس کا دفاع کریں۔ اب جتنی جیسی قلم کی طاقت انسان قلم کے ذریعے سے، زبان کی طاقت انسان زبان کے ذریعے سے، حکومت کی طاقت انسان اپنے حکومت کے اعتبار سے، جیسی جس کی طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، یہ ایک مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس کتاب کے اندر اصول ثلاثہ پڑھے ہیں اور یہ بہترین اصول ہیں اور ان کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا، لہٰذا یہ تو مختصر سے اوقات ہے، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی پوری زندگی اگر لگا دی جائے تقریباً پوری انسان کی زندگی اسی کے اندر گزر جائے گی۔ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے، آپ کتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ دین کے بارے میں دین بے شمار پڑا ہوا ہے۔ ہاں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کریں گے، یہ تو تین جو اصول ہیں، لہٰذا یہ وہ اہم اصول ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سے قبر میں سوال کریں گے۔ اور یہ انسان اسی لیے کہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان راضی ہو جائے اللہ رب العالمین کو رب مان کر کے، دین اسلام کو اپنا دین مان کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مان کر کے راضی ہو جائے، تبھی انسان کامیاب ہے، تبھی انسان ان سوالوں کے جواب دے پائے گا۔ ورنہ انسان اگر صرف ایسے ہی علم حاصل کرتا رہے لیکن انسان اس کے دل کے اندر یقین نہ ہو، دلائل اگر انسان کا ہو، لہٰذا مولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اصولوں کو جاننا دلائل کے ساتھ جاننا، یعنی قرآن سے دلیل ہو، حدیث سے دلیل ہو، لہٰذا اگر جب جانیں گے تب آپ کا ایمان بھی یقین بھی، آپ کا ایمان بھی اس پر یقین ہوگا، لہٰذا جتنا یقین ہو جائے گا دلائل کے ساتھ، لہٰذا پھر آپ کے لیے سوالات جو ہوں گے قبر میں دینے کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کا علم اور شرک کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام ختم الخیر، والسلام علیکم۔